السلام علیکم ناظرین، نہتے مسلم ممالک کے خلاف شیر بننے والا امریکہ برابر کا جوڑ پڑنے پر ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک میلی نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ رواں برس روسی افواج کو یوکرینی علاقوں سے نکالا جا سکے۔ جرمنی میں امریکہ کے رامسٹین ایئر بیس میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر جنرل مارک میلی نے کہا کہ یوکرین کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ اس سال اپنی زمین کا چپا چپا روسی قبضے سے آزاد کروا لیں۔ جرمنی میں یوکرین کی دفاعی امداد کے لیے اجلاس میں شریک 50 ممالک کے دفاعی حکام یوکرین کو جدید جنگی صلاحیتوں سے لیس لیپرڈ 2 ٹینک فراہم کرنے کے حوالے سے ہونے والی بحث میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تاہم یوکرین کی دفاعی امداد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے شرکاء سے مزید اسلحہ فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے شروع کی گئی جنگ ہمیں مزید تاخیر کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری جانب سینئر امریکی حکام کی جانب سے یوکرین کو امریکی اسلحے کی سپلائی اور فوجی تربیت کی تکمیل سے قبل روس کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، روس سے جنگ میں یورپ ایسے مخمصے کا شکار ہے جس سے نکلنا اسے ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے وہ کبھی یوکرین کو اسلحہ دیتے ہیں اور کبھی انکار کرتے ہیں۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ بہرحال ایسی فضا میں مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق برطانیہ نے کچھ اسلحہ یوکرین کے لیے بھجوا دیا۔ برطانوی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو روس سے لڑنے میں مدد کے لیے اضافی 600 برمسٹون میزائل بھیجے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بین والیس نے تاپا کے اسٹونن فوجی اڈے پر اپنے کئی یورپی ہم منصبوں کے ساتھ عطیہ دہندگان کی ملاقات کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا ملک یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں فوجی مدد کے طور پر برمسٹون میزائل فراہم کرے گا۔ بین والیس نے کہا کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جنگی محاذ پر اضافی 600 برمسٹون میزائل بھی بھیجیں گے جو یوکرین کو میدان جنگ میں کنٹرول کرنے میں مدد کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ لندن نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کو جنگی ٹینک بھیجے گا جو اس سلسلے میں کیف کی درخواست پر پورا اترنے والا پہلا ملک ہوگا۔ والیس اور اس کے اسٹونن ہم منصب ہینو پیکفور نے ڈونرز کانفرنس میں اس چیز کی پہل کی۔ جرمنی کے رامسٹین فوجی اڈے پر امریکہ کی طرف سے بلائے گئے 50 ممالک کے اجلاس کے دوران جمعے کو یوکرین کے لیے فوجی مدد کے بارے میں بات چیت جاری رہی۔ والیس نے مزید کہا کہ ہم آج یہاں ہیں اور کل ہم رامسٹین میں ہوں گے تاکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کو یہ بات واضح طور پر سمجھائی جائے کہ ہم یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اگر صدر پوتن شرط لگا رہے ہیں کہ ہم اس سال تھک جائیں گے تو وہ غلطی پر ہیں۔ ہم اس سال، اگلے سال اور اس سے اگلے سال کے لیے بھی منصوبے بنائیں گے۔ ہم طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نیٹو کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کا اسلحہ چاندی کی گولیاں نہیں ہیں۔ مغربی ملکوں کا یوکرین کو فراہم کیا گیا اسلحہ روسی اسلحے سے زیادہ مؤثر ہے۔ مغربی ٹیکنالوجی روس سے زیادہ جدید تر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو کے ایک سینئر کمانڈر جنرل کرسٹوفر کیوائل نے اس امر کا اظہار ایک نیٹو اجلاس میں اس وقت کیا جب ایک ممبر ملک کی طرف سے کہا گیا کہ جرمنی پر دباؤ ہے کہ جرمنی اسے لیپرڈ 2 قسم کے ٹینک دے تاکہ وہ روس کو پیچھے دھکیل سکے۔ جنرل کرسٹوفر یورپ میں نیٹو کا سپریم الائیڈ کمانڈر کے طور پر متعین شخص ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مغربی ٹیکنالوجی روسی اسلحے سے بہتر ہے۔ نیٹو ملٹری کمیٹی کے سربراہ ایڈمرل راب باور نے کہا کہ اگر روسی ٹینکوں سے لڑ رہے ہیں تو یوکرین کو بھی ٹینکوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زمین واپس لے سکنے کی خواہش کے مطابق روسی ٹینکوں کو پیچھے دھکیل سکیں۔ ایڈمرل راب باور نے مزید کہا کہ روس کی طرف سے ممکنہ طور پر یوکرین کے خلاف موسم بہار میں بڑے حملے کی تیاری جاری ہے کیونکہ یوکرین کے بارے میں روسی مقاصد تبدیل نہیں ہوئے۔ نیٹو اتحادی یوکرین کی مدد کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق مدد کرنے کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ایک طرف مغربی ممالک یوکرین کو اسلحہ فراہم کر کے اسے روس کے آگے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو بھاری ہتھیاروں جیسا کہ جنگی ٹینک اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم یوکرین کو مہیا کرتا ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس اقدام سے عالمی اور پین یورپین سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق کریملن کی طرف سے یہ بیان ایک اہم ڈونر میٹنگ سے قبل سامنے آیا جب مغربی ممالک یوکرین کو مزید طاقتور فوجی ساز و سامان بھیجنے پر غور کر رہے ہیں اور روسی افواج علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے حملے تیز کر رہی ہیں۔ کریملن نے مغرب پر دباؤ ڈالا کہ وہ یوکرین کو روسی افواج اور علاقے پر حملہ کرنے کے قابل بھاری ہتھیار نہ دیں۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تنازع کو نیکسٹ لیول پر لایا جائے، جو یقیناً عالمی اور پین یورپی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ممکنہ طور پر انتہائی خطرناک ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ اگر یوکرین روس یا جزیرہ نما کریمیا کو نشانہ بنانے کے لیے مغربی ممالک سے فراہم کردہ ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو روس جوابی کارروائی کرے گا۔ اب کئی مغربی ملک اسلحہ دے رہے ہیں اور کئی ملک پس و پیش سے کام لے کر روس سے خفیہ دوستی اور یقین حاصل کر رہے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں روس انہیں کچھ نہ کہے۔ یہ ہے مغرب کی منافقت۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔